بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری اصل میں کون ہے؟ آئی ایس آئی کے انتہائی قابل سپر سپائی سے ڈرٹی ہیری تک کا سفر۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیجیے۔ دوستو، عمران خان گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی تقاریر میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے سنائی دیے ہیں۔ مثلا حال ہی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئیں کہ آخر ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کے یہ بیانات سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے کچھ صارفین نے ایسی ٹویٹس کی جن میں اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں عمران خان نے خود بھی یہی حوالہ دیا لیکن نام لینے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیاسی حالات تبدیل ہوئے ہیں اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری لفظی جنگ میں اب نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان ڈرٹی ہیری کا لقب استعمال کرتے ہوئے آئی ایس آئی کے ایک حاضر سروس افسر میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان سے قبل سینیٹر اعظم سواتی نے ایک پریس کانفرنس میں آئی ایس آئی کے دو افسران بریگیڈیئر فہیم اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان پر دوران حراست تشدد میں ملوث تھے۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن تین شخصیات پر لگایا ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، دیگر دو افراد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر اصل میں ہیں کون؟ فوجی افسر فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں تعینات ہوئے ہیں۔ وہ آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف سی بھی کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر ڈی جی سی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ محض ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئی ایس آئی میں ان کے علاوہ ڈی جی اے بی وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات رہے تھے۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں ہی وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے، جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹس تک رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تعینات رہے ہیں اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا یا کیفر کردار تک پہنچایا۔ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر سپائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بطور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میں ان کی اہلیت اور قابلیت کا معترف ہوں اور وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے سپر سپائی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے اب تک کے کیریئر کے دوران تمغہ بصالت اور امتیازی سند جیسے گیلنٹری ایوارڈز، بہادری کے اعزازات کے علاوہ آرمی چیف کمینڈیشن کارڈ بھی مل چکا ہے۔ فوج میں دیگر گیلنٹری ایوارڈز میں بالترتیب نشان حیدر، ہلال جرت، تمغہ جرت، ستارہ جرت، تمغہ بصالت اور ستارہ بصالت شامل ہیں، جبکہ آرمی چیف کمینڈیشن کارڈ ایڈمنسٹریٹو کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں ایک سخت گیر اور پروفیشنل انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان سے قبل اس عہدے پر میجر جنرل کاشف نذیر تعینات تھے۔ اپنے کیریئر کے دوران جنرل فیصل نصیر 2 مرتبہ بلوچستان میں تعینات رہے ہیں۔ انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں
متعدد بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل بلوچستان میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تعینات رہے ہیں۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بطور جونیئر افسر بلوچستان آئے تھے اور انہوں نے 2 بار بلوچستان میں اس وقت خدمات سر انجام دیں جب یہاں دہشت گردی اور عسکریت پسندی اپنی انتہا پر تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہب اور قوم پرستی کے نام پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے معاملات پر میجر جنرل فیصل کو مکمل عبور ہے اور ان معاملات پر میں نے انہیں نہایت پیشہ ورانہ انداز میں، جو کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا خاصہ ہے، کام کرتے پایا ہے۔ وہ ایک بہت ذہین اور محنت کرنے والے افسر تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر بطور وزیر داخلہ مجھے رات 3-4 بجے بھی ان کی کسی سرکاری معاملے پر ضرورت پڑتی تو وہ ہمیشہ دستیاب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق میجر جنرل فیصل کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملے پر اس وقت فوج کے بہترین افسران میں سے ایک ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں آپریشنز کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم دن میں دفتر کا کام کرتے تھے اور دہشت گرد اور مجرم رات کو اپنی کارروائیاں شروع کرتے تھے۔ اس طرح ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے جن میں میجر جنرل فیصل سر فہرست ہوتے تھے۔ ہم نے انہیں انسداد دہشت گردی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملات، جن میں چاہے لشکر جنگی ہو یا داعش یا دیگر ممالک کی ایجنسیاں، انہیں نہایت ذہانت اور پروفیشنلی کام کرتے دیکھا ہے۔ اس سوال پر کہ پی ٹی آئی کے بعض اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشت گردوں کو ان کے انداز میں۔ جب یہ بلوچستان اور سندھ میں تعینات تھے تو کبھی کسی سیاستدان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ان کی بلوچستان میں حالیہ اسائنمنٹ کے دوران وہاں 65 MNAs تھے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی سے غلط انداز میں بات کی ہو یا انہیں عزت نہ دی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا کھیل ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالنے کا بہت